أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات پیغمبر آپ اپنا رخ دین کی طرف رکھیں، اور دین وہ فطرت الہیہ ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا ہے، اور خلقت الہیہ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. دین مضبوط اور سیدھا راستہ ہے. بھائی اور مستورات سے درخواست ہے کہ بچوں کو خاموش کر دیں. دین مضبوط اور سیدھا راستہ ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے. اس آیت کے ذیل میں اصول دین کے عنوان سے گزشتہ 2 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں خود دین، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عدالت، اور پھر کل کی مجلس میں نبوت کا ذکر ہوا تھا. اور جن دلیلوں سے ہم نبوت کو ثابت کرتے ہیں، یا یوں کہوں کہ جو آیتیں
نبی کے من جانب اللہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں، وہی آیتیں امام کے بھی من جانب اللہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ نہ تو بندوں کو نبی کے چننے کا اختیار ہے اور نہ ہی امام کے۔ کائنات اس کی ہے، کائنات کا خالق وہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، لہذا اس کو اختیار ہے، جسے چاہے ہمارا ہادی بنائے، جسے چاہے ہمارا رہنما بنا کر بھیجے، جسے چاہے نبی کی صورت میں اور جسے چاہے رسول کی صورت میں اور جسے چاہے امام کی صورت میں۔ یہ اس کو اختیار ہے، ہم کو اختیار نہیں ہے، خالق وہ ہے۔ نبوت کی طریقے سے خود امامت کو بھی 3 طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ایک عقل، دوسرے خود قرآن اور تیسرے حدیث۔ اور عام طور سے یہی ذریعے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے، دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، کہ ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ جب امامت پر گفتگو ہوگی اور آپ عقل سے سوال کریں گے کہ آیا امام ہونا چاہیے یا نہیں، تو یہ تو ہر صاحب عقل کہے گا کہ ہاں امام ہونا چاہیے، یقیناً راہبر کی ضرورت ہے، یقیناً راہنما کی ضرورت ہے۔ لیکن اب امام جو ہو وہ اللہ کا بنایا ہوا ہو یا ہمارا بنایا ہوا، اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ امام اللہ کا بنایا ہوا ہو یا ہمارا بنایا ہوا؟ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جب ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، تو اسے اختیار ہے کہ جسے چاہے ہمارے لیے امام بنائے۔ اس لیے کہ دیکھیے، اس دنیا کے سلسلے میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دھماکے سے پیدا ہوئی ہے اور ایسے ہی ایک دن آئے گا کہ جس دن ایک دھماکہ ہوگا اور ختم ہو جائے گی، اور نہ تو اس دنیا کا کوئی ہدف ہے نہ مقصد، کھاؤ پیو موج کرو چلے جاؤ۔ اسی کے مقابلے میں دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں، دنیا خود بخود نہیں بنی ہے، اسے کسی نے بنایا ہے، جس نے بنایا ہے وہی اللہ ہے، اور یہ دنیا بغیر ہدف اور مقصد کے نہیں بنی ہے، بلکہ اس دنیا کا ایک ہدف اور مقصد ہے، اور جس طریقے سے یہ دنیا بغیر ہدف اور مقصد کے نہیں ہے، ویسے ہم بھی اس دنیا میں بغیر ہدف اور مقصد کے نہیں آئے۔ ہمارے بھی اس دنیا میں آنے کا ایک ہدف اور مقصد ہے۔ عزیزان محترم، جو ہدف ہماری خلقت کا ہے، نبی، رسول، امام ہم کو اسی ہدف تک پہنچانے والے ہیں۔ ہم کو تو نہیں خبر تھی کہ ہمارا ہدف کیا ہے۔ اگر ایک نبی نہ بتاتا کہ تمہاری خلقت کا مقصد کیا ہے تو کیا ہم جانتے؟ اگر قرآن نہ سمجھاتا کہ تمہاری خلقت کا مقصد کیا ہے تو کیا ہم کو پتا چلتا؟ کیا امام اگر ہم کو تعلیم نہ دیتے تو کیا ہم کو اندازہ ہوتا؟ یہ ایک نبی نے بتایا کہ تم کس لیے دنیا میں آئے ہو، ایک رسول نے بتایا کہ تم کس لیے آئے ہو، امام نے بتایا کہ تم کس لیے آئے ہو، قرآن نے سمجھایا کہ تم کس لیے آئے ہو۔ تو وہ مقصد کہ جس مقصد کے لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے،
اس ہدف تک، اس مقصد تک پہنچانے والے کو نبی اور امام کہا جاتا ہے۔ امام سماج میں ایسا ہی ہے کہ جیسے انسانی جسم میں دل ہوتا ہے۔ امام انسانی سماج میں ایسا ہی ہے کہ جیسے انسانی جسم میں دل۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام نے جو یونیورسٹی قائم کی تھی، اس یونیورسٹی کے مختلف شعبے تھے، مختلف ڈپارٹ تھے، اور آپ نے ہر شعبے میں کچھ متخصص، کچھ اسپیشلسٹ پیدا کیے تھے جو اس ڈپارٹ سے متعلق تھے، جو اس علم سے متعلق تھے۔ اور آج دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ علوم دیکھ رہے ہیں، یہ سب صدقہ ہے ہمارے چھٹے امام کی اسی تعلیم کا، کہ جو آپ نے مدینے میں رہتے ہوئے اپنے شاگردوں کو دی تھی۔ جتنے بھی پیش رفتہ آج علوم دیکھ رہے ہیں، سب کا سرچشمہ ہمارے چھٹے امام۔ تو امام نے جو یونیورسٹی قائم کی، مختلف شعبے بنائے، مختلف شعبوں میں آپ نے متخصص، اسپیشلسٹ پیدا کیے تھے۔ آپ ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے کہ فرزند رسول، ہم کو آپ سے مناظرہ کرنا ہے، ہمارے کچھ سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات دیجئے۔ امام نے کہا کہ تمہارے سوال کس ٹاپک کے اوپر ہیں؟ کہا مختلف موضوعات ہیں، مختلف ٹاپک ہیں۔ کہا بتاؤ تو تم۔ کہا ہمارا پہلا سوال تو خود علم کلام سے متعلق ہے۔ امام نے کہا آبان، ذرا اس کے سوالوں کے جواب دو۔ کہا کہ آقا یہ سوالات آپ سے ہیں۔ کہا نہیں، اگر تم نے ابان بن تغلب کو شکست دے دی تو گویا مجھے شکست دی۔ کتنا کانفیڈنس ہے امام کو اپنے ان شاگردوں کے اوپر۔ ذرا جواب دو ان کے۔ یہ شخص گیا اور جتنے بھی سوالات علم کلام سے متعلق تھے سب کر رہا، اور ابان ابن تغلب اس کے جواب دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ جب سارے سوال مکمل ہو گئے، جواب مل گیا، امام کی خدمت میں مطمئن ہو گئے۔ ہاں، کہا جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی پایا۔ کہا دوسرے سوال؟ کہا کچھ علم فقہ سے متعلق ہے۔ امام نے فرمایا زرارہ، ذرا ان کے سوالوں کا جواب دو۔ امام موجود ہیں، خود نہیں جواب دے رہے ہیں۔ زرارہ ذرا سوالوں کے جواب دو۔ زرارہ آگے بڑھے، علم فقہ سے متعلق جتنے بھی سوال تھے ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ سوال مکمل ہو گئے، کیسا پایا؟ جیسا آپ نے بتایا تھا ویسا ہی پایا۔ کہا اور کچھ سوال ہیں؟ کہا کچھ اور سوال ہیں۔ کہ وہ کس ٹاپک پر؟ علم قرآن سے متعلق، علوم قرآن۔ امام نے فرمایا مومن طاق، ذرا کے سوالوں کا جواب دو۔ یہ ہے اسپیشلسٹ، متخصص جو امام نے پیدا کیے تھے اسی یونیورسٹی میں۔ مومن طاق کا جواب دو، اور علوم قرآن سے متعلق سوالات کر رہا ہے یہ، اور مومن طاق جواب دے رہے ہیں۔ سارے سوالات مکمل، امام کی خدمت میں کیسا پایا؟ آقا جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی پایا۔ تو اس طریقے سے امام نے ہر فن میں کچھ متخصص پیدا کیے تھے، اسپیشلسٹ پیدا کیے تھے۔ عزیزان محترم، حقیقت میں یہ ایک درس ہے ہمارے لیے خود چھٹے امام کا، کہ دیکھو تم اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو ہر میدان میں آگے بڑھنا، ہر شعبے میں تم آگے بڑھنا، ہر ڈپارٹ میں آگے رہنا۔ اور دیکھو آگے جانے کا مطلب کیا ہے؟ آگے جانے کا مطلب یہ کہ اس ڈپارٹ کے تم متخصص ہو جاؤ، اسپیشلسٹ۔ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یا کسی اور ڈپارٹ میں ہو، یا کوئی اور شعبہ ہے، بہت سے دنیا میں علوم ہیں، بہت سے شعبے ہیں، لیکن دیکھو تم آگے بڑھتے چلے جانا، ترقی کرتے چلے جانا، متخصص ہونا، اسپیشلسٹ ہونا۔
تو انہی تمام شعبوں میں ایک شعبہ تھا علم مناظرہ. یہ بھی ایک شعبہ، ایک ڈپارٹ ہے، ایک علم ہے. مناظرہ ہر انسان نہیں کر سکتا، ہر صاحب علم مناظرہ نہیں کر سکتا. مناظرہ ایک فن ہے. جس طریقے سے خطابت ضروری نہیں کہ اگر علم ہے تو خطابت بھی کرنا جانتا ہو، خطابت بھی ایک فن ہے. اسی طریقے سے مناظرہ خود ایک فن ہے. امام نے اس علم میں بھی کچھ متخصص پیدا کیے تھے، اسپیشلسٹ. اور انہی متخصصین میں سے ایک متخصص تھے ہشام، جناب ہشام. وہ ہشام بن عبد الملک نہیں، وہ تو چوتھے امام کے زمانے میں بادشاہ تھا. ہشام بن حکم. چنانچہ ہشام کے اوپر امام کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ ہشام جہاں بھی جاتے تھے اور جس سے مناظرہ کرتے تھے اس کو زیر کر دیتے تھے. ایک مرتبہ یہ بصرے گئے، گفتگو امامت پر اور یہ توجہ رہے، میں موضوع سے نہیں ہٹاؤں. بصرے گئے، یہ اپنے کاموں سے فارغ ہوئے تو کہا کہ چلو نماز پڑھ لیں. بصرے کی جامع مسجد پہنچے تو دیکھا کہ امام صاحب منبر پر بیٹھے ہوئے امامت کے ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں. امامت کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. امام کا نام سنا، ان کے تو کان کھڑے ہو گئے. قدر چل کے دیکھیں تو کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب. لوگ گھیرے ہوئے چاروں طرف سے اور امام صاحب ان کے سوالوں کے جواب دے رہے. امام صاحب منبر پر بیٹھے ہوئے فرما رہے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام اللہ کی طرف سے ہو، کوئی ضروری نہیں کہ امام اللہ کی طرف سے ہو. یہ اختیار اللہ نے، پیغمبر نے ہم کو دیا ہے، مسلمانوں کو. مسلمان جس کا بھی انتخاب کرے وہی جانشین پیغمبر اور وہی ہمارا امام. ظاہر سی بات ہے کہاں امام کا چاہنے والا برداشت کرے گا. آگے بڑھ گئے، لوگوں کو ہٹایا اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں امام صاحب کیا اجازت ہے کہ میں بھی آپ سے کچھ پوچھوں؟ وہ اپنے زوم میں تھے کہ جیسے یہ سارا مجمع ہے ویسے یہ بھی ہوگا. ہاں بالکل پوچھئے. ایک عجیب و غریب انداز اختیار کیا جناب ہشام نے، عجیب و غریب انداز. نہ کوئی آیت، نہ کوئی روایت، نہ کوئی حدیث، کچھ نہیں. ایک عجیب و غریب انداز سے امامت کو ثابت کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ پہلی چیز ہے عقل. عقل کیا کہتی ہے امامت کے سلسلے میں؟ ہشام کہتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کی آنکھیں ہیں. گفتگو ہو رہی امامت کے ٹاپک پہ، یہ آنے والا کہہ رہا آپ سے سوال کرنا اور امام کو متعلق تو پوچھ بھی نہیں رہا، کہہ رہا آپ کی آنکھیں ہیں. امام کو غصہ آ گیا، اندھے اور دکھتا نہیں ہے. کہا نہیں ہم کو سب دکھ رہا ہے، جتنا میں سوال کر رہا ہوں آپ سے جتنا پوچھ رہا ہوں اتنا بتا دیے کہ آپ کی آنکھیں ہیں. کہاں ہیں؟ کیا ان سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا عجیب بات بھی، آنکھیں نہ ہو تو اندھا ہو جائے انسان. یہ آنکھیں ہی جن کی وجہ سے تو میں دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی زبان ہے؟ ایسے سوال ہو رہے، خود غصہ ہے. کہاں ہے؟ کیا اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ یہ جو بات کر رہا ہوں اسی زبان کے ذریعے سے تو کر رہا ہوں. اچھا بتائیے کان ہیں آپ کے؟ کہاں کان بھی ہے. کہا ان سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا کان نہ ہو تو بہرا ہو جائے انسان. یہ کان ہی کی وجہ سے سن رہا ہوں تمہاری آواز. اچھا بتائیے ہاتھ ہے آپ کے؟ کہاں ہاتھ بھی ہے. کیا ان سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہ اگر یہ ہاتھ نہ ہو تو کوئی چیز نہ اٹھا سکوں نہ رکھ سکوں. کہ پیر ہیں آپ کے؟ کہاں ہیں؟ پیر بھی ہے. کیا ان سے کیا کام لیتے؟ کہ پیر نہ ہو تو مفلوج ہو جاؤں. یہ چلتا ہوں آتا ہوں جاتا ہوں انہیں پیروں کی بدولت. ایک مرتبہ جب ہشام تمام اعضائے جسمانی سے متعلق سوال کر چکے تو آخر میں کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ تمہارے دل ہے؟ دل کے متعلق پوچھا تو اور غصہ. کہاں سے آئے ہو؟ ہم کہیں سے بھی آئے ہو، اتنا بتا دی کہ دل ہے آپ کے. کہ دیکھ نہیں رہے ہو پورا بدن اور سوال کر رہے ہو دل. کہاں دل بھی ہے؟ کہ دل کیا کام کرتا ہے؟
کیا کام ہے؟ تو ایک مرتبہ امام سے فرماتے ہیں یہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ جو کان سن رہے ہیں، یہ جو زبان بول رہی ہے، جو ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، جو پیر چل رہے ہیں، یہ سب دل کی بدولت ہے۔ اگر دل نہ ہوتا تو آنکھیں نہ دیکھتی، کان نہ سنتے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ اگر یہ دل نہ ہوتا تو نہ آنکھیں دیکھتی، نہ کان سنتے، نہ زبان بولتی، نہ ہاتھ اٹھتے، نہ پیر چلتے۔ یہ سب کچھ جو کام کر رہا ہے پورا بدن، یہ سب دل کی بدولت کا۔ اور اس کا کیا کام ہے؟ اس دل کا اور کیا کام ہے؟ کہ جب بھی یہ ہمارے جسمانی حصے یا اعضائے جسمانی شک اور شبہے میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ دل ہی ہے کہ جو ان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ یہ چیز اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، یہ چیز دیکھوں کہ نہ دیکھوں، یہ آواز سنوں کہ نہ سنوں، یہاں قدم بڑھاؤں کہ نہ بڑھاؤں۔ تو جب بھی ہمارے یہ اعضائے جسمانی شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ کریں کہ نہ کریں، تو یہ دل ہی ہے کہ جو ان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھو یہ اٹھانا، یہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے، اسے مت اٹھانا، چل جاؤ گے۔ یہاں پر اٹھاؤ قدم، کوئی خطرہ نہیں، آگے نہ بڑھنا، گر جاؤ گے۔ یہ دل ہی ہے کہ جو ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ جب بھی ہمارے جسمانی حصے شک اور شبہے مبتلا ہوتے ہیں، بس ایک مرتبہ ہشام کہتے ہیں کہ افسوس تمہارے حال پر کہ اللہ نے تمہارے جسم کو بھی بغیر امام کے نہیں چھوڑا، اور اس تمہارے جسم کے لیے بھی اللہ نے ایک امام مقرر کر دیا۔ تو جب یہ تمہارا چھوٹا سا جسم جس کو اللہ نے بغیر امام کے نہیں چھوڑا، اور جب بھی تمہارے جسم کے حصے شک شبہ مبتلا ہوتے ہیں تو یہ دل ہی ہے کہ جو ان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات، اور اتنی بڑی کائنات میں یہ پھیلے ہوئے کروڑوں انسان، کیا اللہ ان کو شک شبہ میں چھوڑ دے گا اور ان کے لیے کوئی امام مقرر نہ کرے گا؟ جس طریقے سے انسانی جسم میں دل ہے، ایسے ہی سماج میں امام ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ یہ مناظرہ امام کو اتنا پسند تھا، اتنا پسند تھا کہ جب بھی ہشام آتے تھے امام کی خدمت پہ تو خود امام فرمائش کرتے تھے، ہشام ذرا وہ مناظرہ سناؤ۔ اور ہشام کہتے تھے آقا سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے، آپ ہی کی سب عطا ہے، آپ ہی کا سب صدقہ ہے، آپ کے زبان سامنے کیا زبان کھولوں؟ کہ نہیں تمہاری زبان سے بڑا اچھا لگتا ہے، تم نے جو بصرے میں مناظرہ کیا تھا امام سے ذرا وہ سناؤ۔ اور امام اس مناظرے کو خود ہشام سے سنا کرتے تھے کہ تمہاری زبان سے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہے کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ سماج میں امام ہونا چاہیے۔ امام کے بغیر حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ جیسے جنگل راج، جہاں نہ کوئی قانون، نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی ڈسپلن، نہ کوئی نظم، نہ کوئی ترتیب۔ جنگل میں جاتے ہوئے انسان کو ڈر محسوس ہوتا ہے، لیکن باغ اور چمن میں جاتے ہوئے انسان کا دل چاہتا ہے وہاں بھی پیڑ لگیں، یہاں بھی پیڑ لگیں، وہاں بھی پھول لگیں، یہاں بھی پھول لگیں۔ وہاں جانے کو دل کیوں چاہتا ہے، وہاں جانے کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ کا کچھ نہیں، وہاں سب بے ترتیب لگے ہوئے ہیں، وہاں کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی نظم نہیں ہے، یہاں پر ترتیب سے ہے۔ یہ ترتیب وہاں کیوں نہیں، یہاں کیوں؟ کہ وہاں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی مالی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کوئی کاٹ چھاٹ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہاں کے اوپر مالی موجود ہے، یہاں دیکھ بھال کرنے والا موجود ہے، یہاں کاٹنے چھاٹنے والا موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، جنگل میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور باغ اور چمن میں آنے کا دل چاہتا ہے۔ حقیقت میں سماج بغیر امام کے ایسے ہی ہے کہ جیسے دہشت کا ماحول۔ یہ آج جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں دہشت، یہ دہشت اس لیے کہ امام نہیں ہے، دہشت اس لیے ہے، یہ دہشت گردی اس لیے ہے کہ ان کے درمیان میں امام نہیں ہے، امامت پر عقیدہ نہیں ہے، امامت پر یقین نہیں ہے۔ اور ظاہر سے بات ہے کہ جب امام سے دور ہو گئے تو جنگل راج تو ہوگا ہی، منمانی تو ہوگی ہی، خرابیاں تو پیدا ہی ہوگی۔
گلے تو کاٹے ہی جائیں گے، خون تو بہایا ہی جائے گا۔ جو صورتحال آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ آج اسلام کے نام کے اوپر کس طریقے سے اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خود قرآن کے نام پر کس طریقے سے قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور حقیقت میں دشمن کھیل رہا ہے اور مسلمان کھلونا بنا ہوا ہے۔ دشمن کھیل رہا ہے اور مسلمان کھلونا بنا ہوا ہے۔ کیا افغانستان اور کیا پاکستان اور کیا عراق اور کیا سیریا اور کیا سعودیہ اور جتنا پورا مڈل ایسٹ، پورا عرب جگت آپ دیکھ لیجئے دنیا میں، ورنہ واقعاً اللہ نے مسلمانوں کو جو دولت دی تھی، جو نعمت دی تھی، اگر اس نعمت اور اس دولت کی قدر کرتا یہ مسلمان تو پوری دنیا مسلمان کے قدموں میں ہوتی، پوری دنیا آج مسلمانوں کے قدموں میں پڑی ہوتی۔ اس کے بجائے یہ جی حضوری کرتے پھر رہے ہیں۔ دنیا کی دولت اللہ نے ان کو دی اور یہ جی حضوری کرتے پھر رہے ہیں۔ جی فرمائیے کیا حکم ہے؟ اب کتنے آدمی چاہیے آتنکواد کے لیے؟ اب کتنا پیسہ چاہیے؟ ہاں اور تیل لے لو ہم سے، لے جاؤ تیل لے جاؤ، افراد لے جاؤ، پیسہ لے جاؤ۔ وہ کھیل رہے ہیں، یہ کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ یہ صرف امامت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر امام سے دور نہ ہوتے تو آج یہ صورتحال مسلمان کی نہ ہوتی، اور حقیقت میں جس ملک نے امام کو تسلیم کیا ہے اس کی شان دیکھ لیجئے۔ سبحان اللہ۔ جو امامت پر عقیدہ رکھنے والا ملک ہے اس کی شان دیکھ لیجئے۔ سارے ملک، ابھی جو پچھلی UN کی میٹنگ ہوئی اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، سارے ملک اوباما سے کہتے ہیں کہ پلیز تھوڑی سی میری بات سن لو، تھوڑی سی میری بات سن لو، تھوڑی سی میری بات سن لو۔ اوباما ایران سے کہتا ہے پلیز تھوڑی سی میری بات سن لو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے۔ پوری دنیا اوباما کے قدموں میں پڑی ہوئی، اوباما ایران کے قدموں میں۔ یہی روحانی صاحب ایران کے صدر جب گئے ہیں امریکہ، رخصت ہو رہے تھے، خود روحانی صاحب کا بیان 5 کالیں میرے فارن منسٹر کے پاس اوباما کی آئیں، پلیز ایک خدا حافظ کروا دو، پلیز خالی خدا حافظ کہنے دو ہم کو۔ ایک یہ ہے کہ جو ان کے پیروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ نہیں صاحب ایک کلام، ایک سلام کر لو، ایک کلام کر لو خالی۔ یہ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ ہم کل بھی سربلند تھے، آج بھی سربلند ہیں، اور اسی امامت کے عقیدے کی بنیاد پر انشاءاللہ کل بھی سربلند رہیں گے، کل بھی سربلند رہیں گے۔ ورنہ کیا دنیا نے کون سی چال ان 1400 سالوں میں نہیں چلی ہے، اور آج کون سی سازش مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہے وہ ہمارا فرقہ ہے اس وقت پوری دنیا کی نظروں میں۔ سب سے زیادہ اگر کسی نشانے کے اوپر کوئی فرقہ ہے، کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اہل بیت، مذہب جعفری، مذہب شیعہ۔ سب سے زیادہ نگاہیں اسی کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ کہاں سے ان کے اندر اختلاف ہو جائے، کہاں سے ان کے اندر فساد پیدا ہو جائے، کہاں سے یہ دین سے دور ہو جائیں، کہاں لبنان میں حزب اللہ کو نقصان پہنچا دیا جائے، کہاں ایران کے انقلاب کو ختم کر دیا جائے، کہاں آپس میں ان کو انجمنوں میں لڑا دیا جائے، کہاں مسجد امام باڑوں کو ٹکرا دیا جائے۔ پوری کوشش دشمن کی اسی کے اوپر ہے۔ لہذا اس زمانے میں یقیناً جس ہوشیاری کا ثبوت ان 35 سالوں میں ایران نے دیا ہے، حقیقت میں اسی ہوشیاری کی ضرورت ہے آج ہر شیعہ کے لیے، ہر کمیٹی کے لیے، ہر جماعت، ہر سماج کے لیے، جو بھی ہمارے جہاں جہاں بھی سماج پھیلے ہوئے، شیعہ سماج، اسی ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ جس بصیرت سے کام لیا، جس ہوشیاری سے کام لیا۔ ورنہ دشمنوں نے کچھ کم چالیں چلی ہیں ان 35 سالوں میں انقلاب کو ڈیمیج کرنے کے لیے، انقلاب کو ختم کرنے کے لیے۔
رہبران انقلاب اور مرجعیت کو بدنام کرنے کے لیے کچھ کم چالیں چلی ہیں. آپ جائیے واقعی سوشل میڈیا یا دوسرے یہ جو آج ذریعے ہیں ان کے اوپر ایک یلغار ہے، یلغار مرجعیت کے اوپر، رہبر انقلاب کے اوپر، انقلاب کے اوپر، شیعت کے اوپر، عزاداری کے اوپر. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ دو چیزیں ہیں نشانے کے اوپر جو مین ٹارگٹ دشمن کا، دو چیزیں ہیں ہماری اس شیعہ مذہب کی، ایک عزاداری اور دوسرے مرجعیت. یہ دو چیزیں اس قوم سے لے لو، قوم تو خود بخود بکھر جائے گی. اس لیے کہ جو چیز ان کو ایک مرکز پر رکھے ہوئے ہے وہ یہی مجالس سے سید الشہداء ہے، یہی جلوسہائے عزائے سید الشہداء، یہی عزاداری ہے، یہی مرجعیت ہے. دنیا میں لاکھ کوششیں کر کر کے پورا سال معلوم ہے کہ برسہ برس کوشش کی اور مختلف قسم کے الٹے سیدھے نظریے پیش کیے. دیکھو اذان میں یہ نہیں یہ کہو، اور تشہد میں یہ نہیں یہ کہو، اور اس کے بعد پھر دیکھو وہاں پر یہ نہیں یہ کہو، اور سلام کی جگہ پر یہ نہیں یہ کرو، اور یہ نہیں یہ کہو. یہ مختلف قسم کے نظریے جو قرآن کے بالکل برخلاف، جو سیرت پیغمبر اور سیرت معصومین کے بالکل برخلاف. لیکن بیچارے بھولے بھالے وہ بھی عقیدت میں، میں ان کو برا نہیں کہتا ہوں، وہ بیچارے عقیدت میں یہ تو میرے مولا کا نام ہے، اس کو ہم سینے سے لگائیں گے، کیوں نہ ہم کہیں. لیکن یہ نہ سمجھے کہ دشمن کیسے کھیل رہا ہے ان سے، کہ یہ دشمن کی چال ہے کہ جو دین، جو مذہب بزرگوں سے ہم کو ملا ائمہ طاہرین کے بعد، یہ علماء، یہ مجتہدین، یہ فضلاء، اور ان کے ذریعے سے سینہ بسینہ ہم تک پہنچا، اور کتنی قربانیاں دے کے اس دین کو، اس مذہب کو ہم تک پہنچایا. یہ کہاں سے آج نیا مذہب آ گیا، کہاں سے آج نیا دین آ گیا، کہاں سے نئے نئے نظریات آ گئے، کہاں سے نئی نئی باتیں آ گئیں. آج 1400 سال کے بعد تم کو یاد آ رہا ہے السلام میں یہ نہیں یہ کہو، تشہد میں یہ نہیں یہ کہو. 1400 سال کے بعد نہیں. دیکھو علماء کا احترام نہیں ہونا چاہیے، مرجعیت کوئی چیز ہی نہیں ہے. 1400 سال کے بعد آج یہ کہاں سے عقائد آ گئے؟ دشمن کی نظر اس کے اوپر ہے اور دشمن چاہتا ہے، اور یہ پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن عزاداری میں اتنا دم ہے، مرجعیت میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پورے سال کوشش کرتے ہیں. ایک محرم آتا ہے سارا پانی پھر جاتا ہے. یہ پورے سال کوشش کرتے ہیں، مرجع ایک فتویٰ دیتا ہے سارا پانی پھر جاتا ہے. بڑی آپ نے سنا ہوگا ابھی 3 مہینے 4 مہینے پہلے کی بات ہے، کتنی کوشش کی. ایک طرف ملنگیت، ایک طرف اخباریت، ایک طرف ایسوسیشن، اور نہیں معلوم کیسے کیسے نظریات، کیسی کیسی باتیں، کیسی کیسی چیزیں لوگوں کے سامنے لائی گئی. نجف میں بیٹھے ہوئے جس وقت یہی ISI والوں نے، یہی داعش والوں نے جس وقت سیریا کے بعد عراق کا رخ کیا اور موصل اور کرکوک اور تکریت کو اپنے قبضے میں لیا، سیستانی صاحب نے خالی ایک فتویٰ دیا تھا، خالی ایک فتویٰ کہ جو بھی لوگ قوت اور طاقت دفاع کی رکھتے ہیں ان کے لیے واجب ہے کہ وہ مقامات مقدسہ اور اپنی سرزمین کا دفاع کریں، وہ نکل پڑے ان سے جنگ کے لیے اور اپنی زمین کو بچائیں اور ان مقامات مقدسہ کو بچائیں. ایک فتوے کا اثر کیا ہوا؟ کروڑ انسان ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم حاضر ہیں. پورے گاڑیوں میں بھر بھر کے قافلے سرحدوں کی طرف جانے لگے. ہم حاضر ہیں. دنیا نے دیکھا ارے یہ تو ہم نے اتنی کوشش کی تھی ان سے ہٹانے کے لیے، ایک فتوے میں اتنا اثر، ایک فتوے میں اتنا اثر. تو یہ برسہ برس کوشش کرتے ہیں اور معلوم ہے 2 سال بعد 3 سال بعد دنیا میں کوئی ایسا بنا اور مرجع نے ایک فتویٰ دیا، سب پانی پھر گیا. کہاں گئی ملنگیت، کہاں گئی اخباریت، کہاں گئی یہ سارے نظریے. اچھا یہ بھی سب خالی اپنے گھر ہی میں بھونکنا جانتے ہیں، خالی اپنے گھر میں بھونکنا جانتے ہیں. اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اس منبر سے کہہ رہا ہوں، پوری تاریخ گواہ ہے کہ اگر کبھی بھی شیعت کے اوپر وقت پڑ گیا،
دین کے اوپر وقت پڑا، اسلام کے اوپر وقت پڑا، تو یہی مراجع اور یہی تقلید کرنے والے آگے ہو گے، یہ کہیں نظر نہیں آئیں گے، یہ کہیں نظر نہیں آئیں گے، آپ کو کہیں نہیں دکھیں گے۔ سیریا میں ہر سال چہلم کے موقع پہ ہوڑ لگتی تھی، چلیے صاحب بی بی کا چہلم کرنے، چلیے صاحب بی بی کا چہلم کرنے، امام کا چہلم کرنے، بی بی کو پرسہ دینے۔ وہاں جا کے جو کچھ حرکتیں یہ کرتے تھے، اسی کا نتیجہ آج یہ سارا یہ فساد ہے۔ بعد میں العربیہ چینل سے یہ ساری ریکارڈنگ، یہ سارا پروگرام دکھایا گیا کہ دیکھو یہ سیریا میں آ کے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کس کے اوپر کس کو گالیاں دے رہے ہیں، کس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ پورے عرب میں العربیہ چینل دکھا رہا ہے، اور یہ نام بنام پاکستان اور ہندوستان اور جرمنی اور یوروپ کہاں سے سب جمع ہو کے، اور جا کے وہاں کے اوپر روڈوں کے اوپر، جہاں کے اوپر 95% ان کے ماننے والے ہیں، 95% ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، آپ صرف 5%۔ آپ آج تو آئے ہو، کل چلے جاؤ گے، بیچارہ خمیازہ کون بھگتے گا اس کا؟ کون نپٹے گا؟ عقیدت ایسی چیز ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے امام نے ایک موقع پر یہی تو فرمایا ہے کہ دیکھو تم، خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ دیکھو تم ان کے غلط اماموں کو بھی غلط نہیں کہنا، ورنہ وہ تمہارے اچھے اماموں کو غلط کہیں گے۔ اگر تم ان کے غلط اماموں کو کہو گے، گالیاں دو گے، تو وہ دیکھو تمہارے اچھے اماموں کو برا کہیں گے۔ ہاں اس کے بھی شرطیں، اس کے بھی قاعدے قانون ہیں۔ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ دیکھیے جس طریقے سے تولا واجب ہے، ایسے ہی تبرہ واجب ہے، لیکن تبرہ جو ہے اصول دین میں نہیں رکھا گیا ہے، فروع دین میں ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ سے اہل علم ہیں، تبرے کو اصول دین میں نہیں رکھا گیا ہے، تبرے کو فروع دین میں رکھا گیا ہے۔ تو جب تبرہ فروع دین میں ہے تو ماننا پڑے گا کہ اب نماز ہر وقت واجب نہیں ہو جاتی ہے، نماز وقت پر، اور وقت پر بھی شرطوں کے ساتھ، وقت کے اوپر بھی شرطوں کے ساتھ نماز واجب ہے۔ بھائی صاحب نماز واجب ہے، ہم تو ہر وقت نماز پڑھیں گے، پڑھو نماز ہر وقت تو نماز نہیں پڑھتے۔ بھائی نماز واجب ہے لیکن وقت پر، ایسے شرطوں کے ساتھ، اگر نماز کی ساری شرطیں پوری ہو تب نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی جگہ، نمازی کا لباس، خود آپ کا بدن وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، وقت ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ساری شرطیں ہیں نماز کے لیے۔ بس اسی طریقے سے تبرہ بھی ہے، تبرہ واجب ہے لیکن وقت پر اور شرطوں کے ساتھ۔ تبرہ بھی ہے لیکن موقع اور محل سے، اور اس کے ساتھ ساتھ شرطیں۔ یہ شرطیں کون بتائے گا؟ جس نے ہم کو نماز کی شرطیں بتائی ہیں وہی بتائے گا۔ جو نماز کی شرطیں بتائیں، جس نے روزے کی شرطیں بتائی وہی بتائے گا تبرے کی شرطیں۔ تو عزیزان محترم، یہ صورت کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی سال میں سیریا میں اسی سے دشمن نے فائدہ اٹھایا۔ یہ جو ہمارا ایکشن تھا، اسی کا ریئیکشن ہوا۔ یہ جو ہمارا ایکشن تھا، اسی ایکشن کا ریئیکشن کیا ہوا؟ معصوموں کے اور مظلوموں کے اور بے گناہوں کے گلے کاٹے جانے لگے اسی سیریا میں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اس موقع پر، یہاں تک کہ جب سیریا میں یہ سب ISI والے داخل کیے گئے ہیں اور انہوں نے دھیرے دھیرے تقریباً سیریا کے بہت بڑے علاقے میں قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ دمشق کے قریب سیدہ زینب جہاں بس ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ کا روضہ، وہاں تک پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تھے تو جس طریقے سے وہاں اس موقع پر پرسہ دینے کے لیے گئے تھے، لان تان کرنے کے لیے گئے تھے، تو روزے کو بچانے کے لیے بھی جاتے۔
لیکن کوئی نہ نکلا. نکلے کون؟ وہی لبنان سے حزب اللہ والے, یہی حزب اللہ کے جوان کہ جنہوں نے ہر موقع پر حقیقت میں شیعت کا سر اونچا کیا ہے, مذہب کا سر اونچا کیا ہے, اسلام کا سر بلند کیا ہے. یہی جوان آگے بڑھے کہ ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے لیکن بیوی کے روزے پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ ہے سچی عقیدت, یہ ہے سچی محبت. محبت صرف زبان خرچی کا نام نہیں ہے, محبت خالی دل کے بہلاوے کا نام نہیں ہے, محبت کسی تفریح کا نام نہیں ہے. محبت یہی ہے کہ اگر وقت آ جائے تو اپنی جان قربان کر دو, وقت آ جائے تو اپنا گلا پیش کر دو. اور دیکھو ان کے لیے اپنا گلا پیش کر کے ان کے مقصد کو بچا لینا, ان کو بچا لینا, یہ ہے محبت. تو عزیزان محترم, گفتگو امامت سے متعلق ہو رہی تھی کہ حقیقت میں چھٹے امام نے جو ایک اپنے شاگردوں کو تیار کیا تھا, ان میں ہر علم میں ایک نہ ایک متخصص تھا, ایک نہ ایک اسپیشلسٹ تھا ہر علم میں. اور انہی میں مناظرہ میں کہ جو میں نے ہشام کی بات آپ کی خدمت میں پیش کی اور ان کا مناظرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جناب ہشام کس طریقے سے مہارت رکھتے تھے اس علم مناظرہ میں اور کیسے امامت کو ثابت کیا ہے کہ دیکھو امام سماج میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انسانی جسم دل ہے, حقیقت میں کہ اگر امام نہ ہو, رہبر نہ ہو, کوئی قانون بتانے والا نہ ہو, قانون لاگو کرنے والا نہ ہو تو جنگل راج ہوگا. لیکن اگر درمیان میں امام ہوگا تو نظم ہوگا, ترتیب ہوگی, ڈسپلن ہوگی, لوگ سمجھیں گے, سمجھنے کے بعد آگے بڑھیں گے. کیا ہمارے نفع میں ہے, کیا نقصان میں ہے, کیا دین کے فائدے میں ہے, کیا دین کے نقصان میں ہے, کیا شریعت کے فائدے میں ہے, کیا شریعت کے نقصان میں, پھر آگے بڑھیں گے. خالی جنت کی لالچ میں گلے نہیں کاٹتے پھریں گے. یہ بھی نہیں سوچا کہ جنت اپنا گلا کٹوا کے ملے گی یا دوسرے کا گلا کاٹ کے ملے گی. یہ بھی نہیں سوچا کہ جنت اپنا گلا کٹوا کے ملے گی یا دوسرے کا گلا کاٹ کے ملے گی. بتا دیا گیا گلے کاٹو جنت مل جائے گی, چل دیے گلے کاٹنے کے لیے. اسی لیے قرآن کہہ رہا تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. قرآن خالی پڑھ کے گزر جانے کی کتاب نہیں ہے. قرآن پڑھو, غور کرو, اس کی آیتوں میں اتر جاؤ, اس کے ترجمے میں جب ترجمہ پڑھو تو اس کی آیتوں میں ڈوب جاؤ, پھر دیکھو کیسے ہیرے موتی مونگے نکلتے ہیں. جتنا زیادہ تم حقیقت میں گہرائی میں جاتے رہو گے اتنا ہی زیادہ تم کو ہیرے موتی مونگے ملتے رہیں گے. یہی قرآن کا کمال ہے, یہی معصوم کے کلام کا کمال ہے. جتنا آپ اس کو میں غور کیجیے آپ کو نئی نئی باتیں, نئی نئی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے, قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے. تو عزیزو, جہاں ایک طرف ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ امام ہو, وہیں دوسری طرف خود قرآن میں دو طریقے سے گفتگو ہوئی ہے. ایک تو وہ آیتیں کہ جہاں پر کلی طور پر امامت کو ثابت کیا گیا ہے, کہ جہاں پر خود نبی کی یعنی ایک نبی بھی امام ہی کی طرف سے ہادی بن کر آتا ہے اور امام بھی امام ہی کی طرف سے ہادی بن کر آتا ہے. نبوت امامت دونوں کا ذکر ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی امت ایسی نہیں گزری گی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. دیکھو چننے کا, انتخاب کرنے کا حق اللہ کو ہے, اس نے تم کو خلق کیا ہے. بندوں کو چننے اور خلق اختیار کرنے کا اختیار نہیں ہے. اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک اور منزہ ہے. ایک طرف خود کلی طور پر امامت کو بتایا, دوسری طرف جہاں کے اوپر خود مولا امیر المومنین کی شان میں آیتیں نہیں. میں تمام آیتوں کو چھوڑتے ہوئے صرف 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, 3 آیتیں. ایک آیت آپ سب ماشاءاللہ سے واقف ہیں غدیر کے واقعے سے. غدیر کے موقع پہ 2 آیتیں نازل ہوئی.
ایک واقعے سے پہلے، ایک واقعے کے بعد. جو آیت واقعے سے پہلے آئی اسے کہتے ہیں آیت بلغ، جو آیت واقعے کے بعد آئی اسے کہتے ہیں آیت اکمال. پیغمبر کو حکم ملا، پیغمبر نے قافلہ روک دیا. قافلہ روکنے کے بعد جو رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، جو جا چکے تھے ان کو بلایا. 1,20,000 کا مجمع ممبر پر تشریف لے گئے. آگے آگے پیغمبر، پیچھے پیچھے مولا علی. ممبر پر جانے کے بعد ایک شاندار خطبہ، شاندار خطبہ پیغمبر نے، ایک جامع خطبہ کہ اگر آپ یہ خطبہ غدیر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں تو سمجھتا ہوں جہاں تک میں نے پیغمبر کا کلام جہاں تک ہماری نظر سے گزرا، اگرچہ ہماری بڑی کوتاہ نظر ہے اور بڑا کوتاہ علم ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں پیغمبر کی زندگی میں اتنے زیادہ ایک جگہ پر ایک ہی وقت میں ایک ساتھ اتنے فضائل کہیں نہیں ملے جتنے فضائل خود خطبہ غدیر میں پیغمبر نے بیان کیے مولا علی کے. کہ جو ہم الگ الگ حدیثیں مولا علی کی شان میں سنا کرتے ہیں، یہ ساری حدیثیں پیغمبر نے ایک جگہ پر، ایک مقام پر، اسی غدیر میں، اسی خطبہ غدیر میں بیان فرمائی. اور مولا کی فضیلت اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی اہمیت اور ان کا علم اور ان کی سخاوت اور ان کی شجاعت کو بیان کرنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو ان قریب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی ہدایت کا سامان کرتا جاؤں. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ نہ جائیں. اور اس کے بعد جب خطبہ تمام ہوا، مولا سے کہا علی کھڑے ہو جاؤ. مولا علی کھڑے ہوئے. پیغمبر نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی المولا، بلکہ پیغمبر نے پہلے عہد لیا. عہد کیا تھا؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ اور جب سارے مجمع نے ایک زبان ہو کے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ میری جان پر مجھ سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. یہ الستو کا مطلب کیا ہے؟ یہ عہد کا مطلب کیا ہے؟ ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں، وہ بھی تاریخ سے. جس وقت مولا علی کی کوفے میں حکومت تھی تو مولا علی اکثر اپنے بیت الشرف سے نکلتے تھے اور اپنی بیت الشرف سے نکل کے بازار میں آ کے میسم جہاں پر کھجوریں بیچا کرتے تھے. کوئی بہت بڑا شو روم نہیں تھا، کوئی بہت بڑی دکان نہیں تھی، کوئی بہت بڑی شاپ نہیں تھی. بوریا بچھاتے تھے اور ایک ٹوکرے میں سامنے کھجوریں رکھ لیتے تھے. یہ انداز تھا میسم کی کھجوریں بیچنے کا. آپ سنتے رہتے کہ میسم کھجور کو تمار یعنی کھجوروں والا. دیکھیں ہمارے یہاں بھی بزنس مین کو کچھ نہ کچھ لگا دیتے ہیں آگے کہ فلاں بھائی صاحب وہ لوہے والے ہیں اور فلاں صاحب وہ شکر والے ہیں اور فلاں صاحب گڑ والے ہیں اور فلاں صاحب تیل والے ہیں، وہ سب وغیرہ وغیرہ لگا دیتے ہیں. تمر کھجور، تمار کھجوروں والا. میسم تمار، میسم کون؟ کھجوروں والے. بہت بڑی بڑی دکانیں تھیں، بڑے بڑے مارکیٹ تھے، لیکن مولا کہیں نہیں جاتے تھے، میسم کے بوریے پہ آگے بیٹھ جاتے تھے. میسم کے بوریے پہ آگے بیٹھ جاتے تھے. کبھی کبھی کون بیٹھا ہے میسم کے بوریے پہ؟ کائنات کا امیر، زمانے کا امام میسم کے بوریے بیٹھے ہوئے. ایک دن میسم کہنے لگے آقا ذرا سا آپ تشریف رکھیے اور میں بس ذرا سا بھی آیا. میسم چلے گئے. میسم گئے تو اتنی دیر میں ایک سائل آ گیا. سائل آ کے سوال کر لیا میں ایک سائل ہوں، مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو. مولا نے ساری کھجوریں اٹھائیں اور سائل کے حوالے کر دی. خوش ہو گیا سائل کہ اب تک تو کہیں بھی جاتے تھے کوئی 1 ٹکا دیتا تو 2 ٹکے دیتے تھے، یا کوئی 1 کھجور 2 کھجور، یہاں تو پورا ٹوکرا ہی مل گیا. سخاوت اسی کا نام ہے. کسی نے مولا کی خدمت میں آنے کے بعد کہا تھا کہ مولا حاتم بڑا سخی تھا. کہا ہاں سنا ہے بڑا سخی تھا. کہا مولا وہ 40 دروازوں سے دیا کرتا تھا. کہا ہاں. اس کے بعد مولا فرماتے ایک ہی دروازے پہ کیوں نہ دے دیا، اس کو دوسرے دروازے پہ دوڑایا کیوں؟
اس کو دوسرے دروازے پہ جانے دیا کیوں؟ ایک ہی دروازے سے کیوں نہ اتنا دے دیا کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی نوبت ہی نہ آئے؟ یہ مولا ہے کہ مولا کچھ دو. ساری کھجوریں اٹھائی سائل کے حوالے. اب سائل لے کے چلا گیا. کچھ دیر کے بعد میسم آ گئے. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ بتائیے کہ میں آپ کے شہر میں ہوں, بہرحال آپ کا مہمان ہوں. آپ نے کہا کہ مولانا ہمارے آفس پہ آئیے گا یا ہماری دکان پہ آئیے گا. میں آپ کے آفس پہ دکان پہ پہنچا. آپ نے کہا مولانا بیٹھے میں چائے لے کے آتا ہوں. آپ چلے گئے چائے لینے کے لیے. اتنی دیر میں ایک سائل آ گیا, بھائی ہمیں کچھ دے دیجئے. میں نے نہ دیکھا نہ دیکھا, آپ کی تجوری کھولی, آپ کی سیف کھولی اور صاحب جو کچھ تھا اس میں سے نکال کے اس کو دے دیا. یہ بتائیے مجھے حق ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے اس سائل کو دینے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے حق, نہیں ہے حق مجھے. جتنی دیر آپ آفس سے یا دکان سے غائب ہیں اتنی دیر تک یہ سارا سامان, یہ پورا آفس, یہ پوری دکان امانت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم کو دینے کا حق نہیں ہے. ہاں اگر دینا ہے تو اپنی جیب سے دیں, دینا ہے تو اپنی جیب سے دیں. اس کے گلے سے نہیں دے سکتے, اس کے خزانے سے نہیں دے سکتے. پھر میسم نے کیوں, پھر مولا نے کیوں دیا؟ مولا نے کیوں دیا؟ مولا جانتے تھے, مولا جانتے تھے کہ میسم وہ ہیں کہ جو غدیر میں مولا کو اپنے نفس سے اولا جان چکے. میسم وہ ہے کہ جو غدیر میں مولا کو اپنے نفس سے اولا مان چکے, اور جب نفس سے اولا مان لیا تو ہمارا کچھ ہے ہی نہیں, جو کچھ ہے سب مولا کا. جو کچھ ہے سب مولا کا, چاہے مولا رکھے یا مولا بانٹے. اسی وجہ سے میسم جب آئے, میسم آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کے کھجوریں پک گئی. خوش ہو گئے کہ میسم بھی, کیا تو اچھی برکت ہوئی. کہ بک گئی؟ کہا نہیں بکی تو نہیں. کہ پھر کیا ہوئی؟ کہ ایک سائل آیا تھا اور اسے سوال کیا اور میں نے کھجوریں دے دی. دیکھیے اس کو کہتے ہیں معرفت. کوئی بے معرفتہ ہوتا تو تیوریوں پہ بل پڑ جاتے, منہ بناتا, منہ سکوڑتا. لیکن یہ میسم ہے. جیسے ہی مولا نے کہا ایک سائل آیا تھا, سوال کیا, میں نے دے دیا, میسم کے لبوں مسکراہٹ آئی. کہتے ہیں مولا آپ نے اس کو دیا, مجھے بھی تو کچھ دیجیے. میسم کہتے ہیں مولا سے, مولا آپ نے اس کو تو دے دیا, مجھے بھی تو کچھ دیجیے. مولا نے میسم کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد کہا میسم بیٹھو. اور میسم کو بٹھال کے میسم کہتے ہیں کہ مولا نے میرے سینے کے اوپر ایک ہاتھ پھیرا, اور مولا کا میرے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرنا تھا کہ علم کا سمندر میرے سینے میں جوش مارنے لگا. علم کا سمندر میرے سینے میں جوش مارنے لگا. یہی وہ علم تھا کہ جس کی بدولت میسم آنے والے حالات اور واقعات بتا دیا کرتے تھے, حالات اور واقعات کی خبر دے دیا کرتے تھے. یہی کوفہ ہے. ادھر سے گھوڑے کے اوپر میسم چلے جا رہے ہیں, ادھر سے گھوڑے کے اوپر حبیب آ رہے ہیں, حبیب ابن مظاہر. دونوں کے گھوڑے قریب ہوئے. میسم کہتے ہیں میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کی داڑھی اس کے آقا کی محبت میں اس کے خون سے رنگین کی جائے گی. حبیب نے سنا کہ ہاں میں بھی ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کو اس کے آقا کی محبت میں سولی پہ لٹکایا جائے گا. میسم نے سنا. میسم کہتے حبیب مجھے تو یہ علم میرے مولا نے دیا, تم کو کس نے دیا؟ تم کو یہ علم کہاں سے ملا؟ حبیب کہتے میسم سنو, دونوں کا مرکز ایک ہے. جہاں سے تم کو ملا وہیں سے ہم کو ملا. فرق اتنا ہے کہ تم کو باپ سے ملا, مجھے بیٹے سے ملا. ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد.
مجھے یہ علم بیٹے سے ملا. تو عزیزان محترم یہ ہے امام. الست اولا بکم من انفسکم. اب سمجھ میں آیا الست اولا کا مطلب کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ اور جب سارے مجمع نے غدیر میں سب نے ایک زبان ہو کے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، بے شک آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. بس ایک مرتبہ پیغمبر نے مولا کو ہاتھوں پر بلند کیا اور بلند کر کے مجمع کو دکھا کے فرمایا اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ. اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اعلان ہو گیا. یہ آئی تھی پہلے آیت، پیغمبر آپ پہنچا دیجئے. پیغمبر نے پہنچا دیا. پیغمبر نے جیسے ہی پہنچایا دوسری آیت آ گئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین کامل ہو گیا. معبود اب تک کیا تھا؟ نمازیں تو آ چکی، روزے تو آ چکے، حج تو آ چکا، سب کچھ تو بیان ہو چکا، جہاد تو ہو چکا، اب کیا رہ گیا تھا؟ یہ آیت تو نے پہلے کیوں نہیں نازل کر دی؟ کا سب کچھ تھا لیکن دین کا بچانے والا ہی نہیں تھا. سب کچھ تھا، قانون تھا، قانون کو سمجھانے والا ہی نہیں تھا. نمازیں تھیں لیکن روح نماز، روزے تھے لیکن روح روزہ. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو کامل کیا. معلوم ہے کہ دین خالی نماز، روزوں اور حج اور زکوٰۃ اور خمس و جہاد کا نام نہیں ہے، بلکہ دین مکمل ہوتا ہے ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ امامت پر عقیدہ رکھنے سے. امامت پر عقیدہ رکھنے سے دین مکمل ہوتا ہے. اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا. ایک اور آیت ہے جس کو آیہ ولایت ہی کہا گیا ہے، جبکہ میں نے عرض کیا کہ دیکھیے اگر آپ غدیر کے واقعے پر غور کریں تو ایک آیت پہلے آئی، ایک آیت بعد میں، لیکن ان دونوں آیتوں کو آیہ ولایت نہیں کہا گیا. جو پہلے آئی اس کو کہا گیا آیہ بلغ، جو بعد میں آئی کہا گیا آیہ اکمال. نہ اس کو آیہ ولایت کہا گیا نہ اس کو آیہ ولایت کہا گیا. آیہ ولایت کہاں ہے؟ اسی سورہ مائدہ میں جس میں یہ دونوں آیتیں ہیں. اسی سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا انما ولیکم اللہ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. مسلمان اب بھی پڑا ہوا ہے کہ پیغمبر کے بعد یہ تھے کہ یہ تھے. قرآن اتنی صاف گفتگو کر رہا ہے اور پھر بھی مسلمان کو راستہ نہیں مل رہا ہے، مسلمان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. دیکھو اللہ تمہارا ولی، میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ خود سمجھیں. اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ کی جو ایمان لائے، نمازوں کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکات دی. اچھا یہ جو تینوں شرطیں لگی ہیں تیسری ولایت میں، اللہ کی ولایت کو سب کو تسلیم، اس میں کوئی شک ہی نہیں. سارے مسلمان مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا ولی ہے، سب مانتے ہیں. پیغمبر ولی، سارے مسلمان قبول، سارے مسلمانوں کو ہاں پیغمبر ولی، اس میں کوئی شک ہی نہیں. لیکن یہ خالی وہ تھوڑے ہیں، اس میں پہلے تو پڑھیے ایمان لائے، نمازیں قائم کی اور حالت رکوع میں. تو ایمان لانے والے کون ہیں؟ یہ صاحبان ایمان کون ہیں؟ کہا وہ فلاں فلاں صاحب ہیں. تو اچھا اگر فلاں فلاں صاحب صاحب ایمان ہے تو باقی پورے مدینے نے کیا بگاڑا تھا؟ پورے مکے والوں نے کیا بگاڑا تھا؟ ارے اس وقت تو صاحب جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے سب صاحبان ایمان تھے. اور امام سب نہیں ہوں گے، امام ایک ہی ہوگا. امام سب نہیں ہوں گے، امام ایک ہی ہوگا. تو سارے صاحبان ایمان تو ہو ہی نہیں سکتے، ہوگا تو ایک ہی ہوگا. نمازیں قائم کرنے والے، اپنے اپنے طور پر ہر انسان نماز قائم کرنے والا. نماز پڑھنے والوں کو بھی نماز قائم کرنے والا کہا جاتا ہے. خود آپ نے گھر میں بچوں کو تعلیم دی، گھر والوں کو تعلیم دی، یا کم سے کم جماعت اور سماج میں آپ نے نماز گفتگو کی، آپ بھی نماز قائم کرنے والے.
تو کوئی یہ پورا مدینہ اس لحاظ سے سب نماز قائم کرنے والے، جتنے لوگ اسلام لائے تھے سب نماز قائم کرنے والے، تو کیا سب ولی ہو جائیں گے؟ ہوگا تو ایک ہی۔ اچھا چلیے ان دونوں میں مقام پر ہم نے مان بھی لیا کہ چلیے ہاں اس میں یہ نہیں یہ اور اس میں یہ نہیں یہ، اللہ نے ان دونوں کے ساتھ ایک شرط رکھی، وَآتُوا الزَّکَاةَ وَهُمْ بِالرَّاکِعُونَ، وہ زکات دینے والے ہیں رکوع کی حالت میں۔ اب میرا تمام مسلمانوں سے سوال ہے، چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ ایمان یہ نہیں یہ لائے، یہ نہیں یہ لائے، اور یہ پہلے نہیں یہ بعد میں لائے، اور یہ بعد میں نہیں یہ پہلے لائے، مان لیتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کی منزل میں مان لیتے کہ انہوں نے بڑے نمازی بنائے اور انہوں نے بہت زیادہ مسجد میں لوگوں کو لے کر آئے، لیکن پورا عالم اسلام پوری تاریخ پوری تفسیر کھنگال کے بتائے ہم کو کہ وہ کون سی شخصیت ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی؟ کون سی شخصیت ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی؟ حقیقت میں مسلمان تھک ہار کے بیٹھ جائے گا، سوائے ایک نام اس کی زبان پہ کوئی نہیں آئے گا، اور وہ ہے پیشوائے زمانہ، فرزان یگانہ، مقتدائے جہانت معرفت، راہنمائے رائے حقیقت، مولائے متقیان، غالب کل غالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا کے علاوہ کوئی زبان پہ نام نہیں آئے گا کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی، زکات اور حالت رکوع میں زکات۔ تو اسی بنیاد کے اوپر اس آیت کو کہا گیا آیہ ولایت، تین ولایتوں کا تذکرہ، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور امام کی ولایت، جس کو اللہ نے فرض کیا ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ تو یہ تو قرآن ہے کہ جو امامت کے سلسلے میں، اب حدیث کیوں آئی ہے؟ پیغمبر کے یہاں بھی دو طریقے سے گفتگو ہوئی۔ ایک مقام پر پیغمبر نے کلی طور پر امام کی اہمیت، عظمت اور تمام ائمہ کا ایک ساتھ تعارف کرایا، جس طریقے سے یہی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو بھی بیٹھے گا اسے نجات ملے گی، جو بھی انکار کرے گا غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ایک تو یہ انداز ہے۔ دوسرے انفرادی طور پر پیغمبر نے امامت کو سمجھایا اور بتایا، جہاں غدیر میں پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، وہی دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے اور اپنی آخری سانس تک پیغمبر مولا علی کے لیے وصیتیں کرتے رہے، ان کا تعارف کراتے رہے، ان کے بارے میں حدیث ارشاد فرماتے رہے کہ دیکھو میرے بعد علی ہے، دیکھو اس کی مثال ہارون جیسی ہے، دیکھو تم ان کا احترام کرنا، تم ان کی بات ماننا، تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ یہ ساری وہ حدیثیں ہیں کہ جو پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، کس کے سلسلے میں؟ مولا علی کے سلسلے میں، ائمہ طاہرین کے سلسلے میں۔ جس وقت آئے اولی الامر نازل ہوئی اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ یہ صاحبان امر کون ہے؟ اللہ کی اطاعت سمجھ میں آتی، رسول کی اطاعت سمجھ میں آتی، صاحبان امر کیا صاحبان حکومت ہے، صاحبان اقتدار ہے، صاحبان دولت، صاحبان ثروت، یہ فیصلہ کرنے والے افراد؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں جابر سنو، یہ میرے بعد میرے اوصیاء ہیں، یہ میرے بعد میرے خلفاء ہیں، ان میں کہ پہلے علی ہیں، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر علی ابن حسین ہے، پھر محمد ابن علی ہے۔ جابر دیکھو میرے تم اس بیٹے کا زمانہ پاؤ گے، اور جب میرے اس بیٹے سے ملاقات ہو میرا سلام پہنچا دینا، اور اے جابر دیکھو اس کے بعد جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، پھر حسن ابن علی، علی ابن محمد، پھر محمد ابن علی، پھر علی ابن محمد، پھر حسن ابن علی، اور آخر میں دیکھو میرا وہ جانشین ہوگا کہ جو اس وقت ظہور کرے گا کہ جب دنیا کفر و ضلالت سے بھری ہوگی، اور یہ میرا آخری جانشین آنے کے بعد اس کفر و ضلالت سے بھری ہوئی دنیا کو ہدایت سے بھرے گا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ یہ ہے معصوم۔ تو امام، عقل ہماری کہتی ہے کہ امام ہو، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ نہیں امام ہونا چاہیے، حدیث کہتی ہے کہ نہیں امام ضروری ہے، تو لہذا عقل سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی۔
میں نے اصول دین عنوان اسی لیے رکھا ہے کہ ہم خالی بس اس حد تک نہ رہ جائے کہ اصول دین کتنے، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، بس نہیں. اللہ ایک ہے تو کیوں ایک ہے؟ اللہ عادل ہے تو کیوں عادل ہے؟ اس نے انبیاء کو بھیجا تو کیوں بھیجا؟ ائمہ کا سلسلہ جاری کیا تو کیوں جاری کیا؟ قیامت کو رکھا تو کیوں رکھا؟ امامت کے بعد آخری عقیدہ قیامت کا ہے، اور اسی پہ اپنی بات کو تمام کرنا ہے. قیامت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ جس عقیدے پر عقیدہ انسان کو بڑی بڑی لغزشوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے، بڑی بڑی خطاؤں سے بچا لیتا ہے. آپ خود تھوڑی دیر کے تصور کریں کہ جب آج پوری انسانیت کو پتا ہے کہ ہم کو مرنا ہے، پوری انسانیت کو پتا ہے کہ ہم کو مرنا ہے، اور دنیا کے اکثر مذاہب، اکثر کیا تقریباً 99 مذاہب کسی نہ کسی صورت میں قیامت کو مانتے ہیں. وہ کسی نام سے ہو یا کسی عنوان سے ہو یا کسی انداز سے ہو، چاہے آواگمن کی صورت میں ہو یا سور کی صورت میں ہو، نر کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، لیکن مانتے ہیں. جتنے بھی مذاہب ہیں، شاید کچھ ایسے ناستک اور دہریہ قسم کے افراد جن کا عقیدہ نہ ہو قیامت کے پر، ورنہ ہر مذہب کی تعلیم ہے کہ نہیں دیکھو آئے گا، ایک دن اٹھائے جاؤ گی، ایک دن سوال ہوگا، ایک دن جواب ہوگا، پوچھا جائے گا. میں کہتا ہوں کہ جب اللہ نے موت کو بیچ میں رکھا ہے، قیامت کو بیچ میں رکھا ہے، تب دنیا کی اور انسانوں کی یہ حالت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کھائے لے رہا ہے. اگر کہیں یہ موت اور قیامت کا تصور ہی نہ ہوتا تو یہ انسان کہاں ہوتا آج؟ اس کے ظلم کا عالم، اس کی بربریت کا عالم، اس کی دہشت کا عالم کیا ہوتا؟ جب آج بیچ میں موت ہے، بیچ میں قیامت ہے، اس کے باوجود یہ عالم ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو کھائے لے رہا ہے، ایک انسان کو دوسرا انسان برداشت نہیں، ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان برداشت نہیں. افسوس کہ آج تو اب یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ایک مومن کو دوسرا مومن برداشت نہیں، جبکہ قیامت ہے، معلوم ہے کہ کل ہم سے سوال ہوگا، کل ہم سے پوچھا جائے گا. اس کے باوجود یہ حالت، اگر بیچ میں قیامت اور موت نہ ہو تو کیا حالت ہوتی اس دنیا کی اور اس انسانیت کی؟ کہاں جاتا یہ انسان؟ قیامت ایک بہترین عقیدہ. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے دنیا کے سلسلے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ خود بخود پیدا ہوئی ہے اور ایسے ہی ایک دھماکہ ہوگا، خود بخود ختم ہو جائے گی، اور اس میں کوئی حساب، نہ کتاب، نہ جزا، نہ سزا، نہ جنت، نہ جہنم، نہ میزان، نہ صراط، کچھ نہیں. اور اسی کے مقابلے میں دوسرا عقیدہ کہ نہیں، یہ دنیا ایسے ہی نہیں پیدا ہوئی ہے، ایک مقصد کے تحت خلق ہوئی ہے، ایک ہدف کے تحت خلق ہوئی ہے. اور دیکھو اس دنیا سے جانے کے بعد حساب، کتاب، جزا، سزا، میزان، صراط، یہ ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد. جتنے بھی منکرین قیامت دنیا میں پائے گئے ہیں، انہوں نے جو اعتراض کیا ہے وہ صرف ایک چیز کے اوپر کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ یہ انسان دوبارہ زندہ کیسے ہوگا. جتنے بھی قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد اس دنیا کا انکار کرنے والے ہیں، سب کا یہی کہنا ہے. پیغمبر کی خدمت میں بھی ایسے ہی آتے تھے لوگ کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اور ٹنوں اور من مٹی کے نیچے دبنے کے بعد یہ کیسے انسان جو ہے وہ زندہ ہوگا. اور کسی کو پانی میں ڈال دیا گیا وہ بہہ گیا، اور کسی کو جلا دیا گیا وہ خاک و راکھ ہو گیا، اور کسی کو دفن کر دیا وہ مٹی بن گیا، کیسے اٹھیں گے؟ حقیقت میں اس موقع پر معصوم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر انسان کو تعجب ہی کرنا ہے تو تعجب دوبارہ اٹھنے پہ نہ کرے، اپنی پہلی خلقت پہ کرے، کیسے پیدا ہوا، یہ پیدا کیسے ہوا، ایک قطرے سے اتنا بڑا انسان، یہ خلق کیسے ہوا، یہ پیدا کیسے ہوا. دیکھیے جو کمپنی پارٹس بنانا جانتی ہے، پارٹس جوڑنا بھی جانتی ہے. آپ جب پارٹس بن چکے تو ان پارٹس کے الگ الگ ہونے کے بعد اب جوڑنے پہ آپ شک کر رہے ہو، جوڑے گا کون؟
اگر اعتراض کرنا ہے تو بنانے پہ شک کرو. یہ پارٹس بنائے کس نے؟ یہ بنے کیسے یہ پارٹس؟ تو جو اللہ یہ ہمارے پارٹس جسم کے بنا سکتا ہے وہی ان کو زندہ کر سکتا ہے, وہی انہیں جان پیدا کر سکتا ہے. ہمارے نبی امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام, امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول ذرا قیامت کے بارے میں بتائیے, انسان کیسے جائے گا اور کیسے زندہ ہوگا, کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ امام نے فرمایا یہ بتاؤ تم سوتے ہو؟ کہاں. کہ جاگتے ہو؟ کہاں. کہ جب سوئے تھے تو سوتے رہتے, جگایا کس نے تم کو؟ جب سوئے تھے تو سوتے رہتے, تم کو کس نے جگایا؟ اور جب جاگے تھے تو جاگتے رہتے, تم کو سلایا کس نے؟ امام نے فرمایا یہ تمہارا ہر روز کا سونا جاگنا, سونا جاگنا, سونا جاگنا, یہی دلیل ہے مرنے پھر زندہ ہونے, زندہ ہونے پھر مرنے کے اوپر. یہی دلیل ہے. سوئے تھے سوتے رہتے, کس نے جگایا تم کو؟ جب جاگے تھے جاگتے رہتے, کس نے سلایا کس نے؟ یہی دلیل ہے تمہارے جانے کے بعد پھر آنے کے اوپر, آنے کے بعد پھر جانے کے اوپر. قرآن بڑے پیارے انداز میں گفتگو کر رہا ہے. سورہ یاسین, پیغمبر تشریف فرمائے, پیغمبر کی خدمت میں لوگ آتے ہیں اعتراض کرتے ہوئے, منہ بنائے ہوئے, کچھ ٹوٹی پوٹی ہڈیاں لیے ہوئے, اور پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے ہو, پیغمبر کے سامنے آ کے توڑتے ہیں. کیا آپ قیامت قیامت کیا کرتے ہو؟ لوگ حساب کتاب ہوگا اور پھر زندہ کیے جائیں گے اور پھر جو ان کو جنت اور جہنم میں لے جایا جائے گا, کیا آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ کہہ کے ان بوسیدہ ہڈیوں کو پیغمبر کے سامنے چور چور, اور یہ کہہ کے چور کیا میں رمیم, ان ٹوٹی پوٹی ہڈیوں کو کون جوڑے گا؟ جیسے ہی معترض نے یہ اعتراض کیا اور پیغمبر کی شان گستاخی پیغمبر کے سامنے آ کے کہہ رہا میں یحیی العظام وہی رمیم, ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان کون ڈالے گا؟ ان کو کون زندہ کرے گا؟ فوراً آیت اتری اسی سے ملا ہوا جملہ, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. پیغمبر اس سے کہہ دیجیے کہ وہی جوڑے گا جس نے پہلے جوڑا تھا. پیغمبر اس سے کہیے کہ وہی جوڑے گا جس نے پہلے جوڑا تھا. قرآن مجید میں اکثر مقامات پر آپ کو قیامت کی گفتگو ملے گی, قیامت کے حالات, قیامت کی کیفیات, قیامت میں حساب کا تذکرہ, میزان, صراط, جنت جہنم, جنت کن لوگوں کو ملے گی, جہنم کن لوگوں کو لے جایا جائے گا, شفاعت کن کی ہوگی, شفاعت کن کی نہیں ہوگی, یہ ساری چیزیں ہیں. اور ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کے اوپر نظر کریں, کم سے کم اپنی آخرت, دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں کہ قرآن نے کیا شرطیں رکھی آخرت کے لیے. میزان پر کن لوگوں کا اعمال نامہ رکھا جائے گا, صراط سے کون لوگ گزریں گے, جنت میں کون لوگ جائیں گے, جہنم میں کن لوگوں کو لے جائے, ساری علامتیں, سارا بالکل ایک دم پکچر کلیئر کر دی اللہ, بالکل صاف صاف بیان کر دیا. اور اس کے باوجود اگر ہم یہ جاننے کی کوشش نہ کریں تو واقعاً بدبختی ہے, اور بالکل اطمینان میں رہ جائیں کہ ٹھیک ہے وہ تو امام بخشوائی لیں گے, یقیناً مولا بخشوائیں گے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن کم سے کم کچھ ایسا چہرہ تو اپنا ہو کہ کل امام سے کہہ سکے مولا آپ بخشوا لیجئے. کم سے کم کچھ تھوڑے بہت ہمارے ایسے اعمال تو ہوں کہ مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ سکیں, مولا کا سامنا کر سکیں. ہم خوش فہمی میں نہ رہیں. یقیناً روایتیں ہیں کہ کوئی بھی علی کا شیعہ جہنم میں نہیں جائے گا, بالکل طے, بالکل فیکٹ. لیکن اس کے سلسلے میں شہید آیت اللہ دستغیب علیہ الرحمہ نے انہوں نے ایک جملہ کہا اس حدیث کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے. اگر کسی نے گناہ کیا تو اس نے اپنے کو نجس کر لیا, اور یہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. یا تو دنیا میں توبہ کرے, استغفار کرے, اس کی بھرپائی کرے, ورنہ آخرت میں اس کو اتنے دن تک سزا بھگتنی پڑے گی کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے.
آخرت میں اتنے دن تک اس کو سزا بھگتنا پڑے گی کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے اور ان گناہوں کی اور اس کے کیے ہوئے کی سزا مل نہ جائے. یہ صحیح کہ اس نے ولایت کا اقرار کیا ہے, معصومین علیہ السلام کی امامت تسلیم کیا ہے, جائے گا جنت میں. لیکن شہید دستغیب فرماتے کوئی 1000 سال بعد, کوئی 1,00,000 سال بعد, دنیا میں ایک دن کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے. ذرا سا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے تو بس اپنا بھی ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے. تھوڑا سا ٹمپریچر ادھر ادھر ہوا اپنا بھی ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے. آخرت کی گرمی, سورج سوا نیزے کے اوپر, سر کا پسینہ پیروں کو چھو رہا ہوگا, افراتفری کا عالم ہوگا. وہ عذاب کہ جس عذاب کی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. جس طریقے سے جنت کے آرام کی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں ہے, ایسے ہی آخرت کے عذاب اور سختیوں کی مثال بھی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. آپ تصور ہی نہیں کر سکتے ہو کہ وہاں جنت والوں کے لیے کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی اور جہنم والوں کے لیے کیسا کیسا عذاب ہوگا. تو عزیزان محترم, قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا قیامت کا ذکر. کم سے کم کچھ وقت مل جایا کرے, آفس سے, اسکول سے, کالج سے, دفتر سے, کوئی چھٹی کا دن ہے, کچھ موقع مل گیا, مصلی پہ بیٹھے اپنے بستر پہ سرہانے, قرآن ترجمے والا ہندی میں بھی فراہم ہے, انگلش میں بھی فراہم ہے, اردو میں بھی فراہم ہے, جو زبان بھی جانتے ہیں کھولا, چلو آج سورہ حمد کا ترجمہ دیکھتے ہیں, اس میں تھوڑا غور کرتے ہیں. چلو کچھ نہیں, میں نہیں کہتا ہوں پورا پارا آپ پڑھیے, خالی ایک ورق کا ترجمہ چلو آج دیکھ لیتے ہیں. ایک ورق کا ترجمہ دیکھ لیں, ایک ورق قرآن پڑھ لیں, اس کا ترجمہ دیکھ لیں, اس کا کیا کہہ رہا ہے اللہ اس میں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ حاشیہ دیکھیے, اسی قرآن میں حاشیہ بھی لگا ہوا ہے, وہ نمبر دے کے حاشیہ لگا ہے. اگر سمجھ میں نہیں وہاں پہ دیکھیے, وہ سمجھا دیں گے وہاں پہ آپ کو. پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ کی جماعت میں, آپ کے سماج میں, آپ کی سوسائٹی میں عالم موجود ہے, ان سے پوچھیے. پھر بھی آپ نہیں اطمینان ہوا آپ کو, میں نے عرض کیا دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے. آپ نے ایک فون کیا کسی سے بھی جس پہ آپ کو اعتبار ہو, اس سے آپ معلوم کر لیجئے, آپ کو فوراً حل مل جائے گا. اس لیے کہ مومن کبھی شک میں نہیں رہتا, مومن ہمیشہ یقین میں رہتا ہے. مومن کبھی شک میں نہیں رہتا, مومن ہمیشہ یقین میں. اللہ کے اوپر, اللہ کی وحدانیت کو مانا تو اس پر یقین, اللہ کی عدالت تسلیم کیا اس پر یقین, انبیاء کی نبوت کو تسلیم کیا اس پر یقین, ائمہ کی امامت کو مانا یقین, قیامت کو تسلیم کیا یقین کے ساتھ. اور جتنی چیزیں معصومین نے بیان کی, جتنی چیزیں قرآن نے بیان کی, سب کے اوپر یقین, کوئی شک نہیں. شک ہو تو فوراً شک کو دور کیجیے, اس لیے کہ مومن ہمیشہ یقین میں رہتا ہے. لہذا قرآن کھولیں, آپ کو ساری حالات, ساری کیفیات, سارے واقعات مل جائیں گے. اسی موت, میں نے عرض کیا نا کہ قیامت کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض منکرین قیامت کا ہے وہ یہی ہے کہ انسان دوبارہ زندہ کیسے ہوگا. دو واقعے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جناب ابراہیم, یہی قرآن بیان کر رہا ہے. جناب ابراہیم چلتے 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 ایک تالاب کے قریب سے گزرے, اور جب تالاب کے قریب سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک میت پڑی ہوئی ہے. آدھی میت پانی کے اندر ہے اور آدھی میت پانی کے باہر ہے. جو پانی کے اندر ہے اس کو پانی کے جانور کھا رہے ہیں, اور جو پانی کے باہر ہے اس کو خشکی کے جانور کھا رہے ہیں. جناب ابراہیم چلتے چلتے رک گئے, معبود کہ یہ بھی زندہ کیا جائے گا. آواز ہے ابراہیم, کیا شک؟ کہا نہیں شک تو نہیں, لیکن دیکھنا چاہتا ہوں کیسے زندہ ہوگا. عزیزان محترم, یہاں پر بس ایک جملہ کہنا دل چاہتا ہے کہ دیکھیے یہ خلیل ہیں, یہ خلیل ہیں, یہ خلیل اللہ کہ جو کہتے ہیں کہ معبود شک تو نہیں لیکن دکھا دے, اور یہ ولی اللہ ہے کہ جو کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تب بھی ہماری یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. خلیل خدا ہے لیکن کہتے ہیں شک تو نہیں ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں کیسے زندہ ہوں گے. کہا ابراہیم 4 پرندے لے لو. جناب ابراہیم نے 4 پرندے لی. کہا ان کو ذبح کرو. جناب ابراہیم نے ذبح کیا. کہا ان کا سب کا گوشت قیمہ قیمہ کر کے آپس میں مخلوط کر دو. جناب ابراہیم نے سب کا گوشت آپس میں مکس کر دیا. کہا ان کے سر اپنے ہاتھ میں رکھو. جناب ابراہیم چاروں کے سر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے.
کہا ان کو جاؤ 4 پہاڑیوں پر الگ الگ رکھاؤ اس گوشت کو، جو مکس کیا ہوا گوشت ہے، جو قیمہ بنایا ہوا گوشت ہے، جاؤ الگ الگ 4 پہاڑیوں کے اوپر رکھاؤ. جناب ابراہیم تھوڑا سا گوشت اس پہاڑی پہ، تھوڑا سا گوشت اس پہاڑی پہ، تھوڑا سا گوشت اس پہاڑی پہ، تھوڑا سا گوشت پہاڑی، 4 پہاڑیوں پر الگ الگ جا کے جناب ابراہیم رکھا ہے. تب ایک ایک پرندے کو پکارو. جناب ابراہیم نے ایک ایک پرندے کو آواز دینا شروع کی. قرآن کہہ رہا ہے جس پرندے کو پکارتے تھے اس کا گوشت مختلف پہاڑیوں سے اڑ کے آتا تھا اور پرندے سے جوائنٹ ہو جاتا تھا، اور پرندہ جناب ابراہیم کے ہاتھ میں زندہ ہو جاتا تھا. آواز آئی ابراہیم ایسے ہی زندہ کروں گا، ایسے ہی زندہ کروں گا. دوسرا واقعہ قرآن نے اسی قیامت کے ثبوت میں پیش کیا. جناب عزیر اللہ کے نبی چلے جا رہے ہیں ایسے ہی گدھے پہ بیٹھے ہوئے، گدھا سواری گدھا ہے، اس گدھے پہ بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں. چلتے 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 ایک خرابے سے گزرے، کھنڈہر سے، جو کبھی آبادی رہی ہوگی لیکن اب کوئی آبادی نہیں. جتنے مکان سب کی چھتیں گری ہوئی اور جتنے مکین سب ان کی چھتوں کے نیچے دبے ہوئے. کچھ پتا نہیں یہ کب آبادی تھی، کچھ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، کچھ آبادی نہیں ہے، خرابہ مکان سب ڈھیر بنے ہوئے. یہ کیا ہے معبود کیا یہ بستی بھی اٹھائی جائے گی؟ کیا یہ بستی بھی اٹھائی جائے گی؟ یہ لوگ بھی اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے؟ کا شک تو نہیں ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں. ملک الموت کو حکم ہوا کہ عزیر کی روح قبض کر لو. عزیر کی روح قبض ہو گئی اور صاحب عزیر اسی جگہ پر سوتے رہے. عزیر ہیں، ساتھ میں ان کی سواری اور ساتھ میں کچھ روٹیاں، اور 1-2 سال نہیں 100 سال تک اسی جگہ پر جناب عزیر پڑے رہے. 100 سال تک. جب 100 سال گزر گئے پھر ملک کو حکم ہوا کہ ان کو ذرا زندہ کرو، جگاؤ ان کو. جناب عزیر کو پھر زندہ کیا گیا. آواز ہے عزیر کتنا سوئے؟ کہا 1 دن یا اس سے کچھ کم. 100 سال سونے کے بعد کہتے ہیں عزیر 1 دن یا اس سے کچھ کم. کہا عزیر ذرا گدھے کی طرف دیکھو. اب جو گدھے کی طرف نظر کی آئی تو ڈھانچہ، ہڈیاں وہ بھی نہیں معلوم، سڑی گلی ٹوٹی پوٹی. کہا ذرا روٹیاں دیکھو. روٹیاں دیکھی بالکل گرم. جن روٹیوں کو 1 دن میں خراب ہو جانا چاہیے تھا 100 سال میں بھی وہ روٹیاں خراب نہیں، گرم. کہا معبود ماجرا کیا ہے یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا عزیر 1 دن نہیں تم 100 سال سوئے ہو. کہا معبود 100 سال؟ ہاں 100 سال. کہا آپ گدھے کی طرف دیکھو کیسے زندہ کرتا ہوں. جناب عزیر دیکھ رہے ہیں، دھیرے 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 اس کی ہڈیاں ایک دوسرے سے قریب ہونے لگی. ہڈیاں قریب ہو رہی ہیں ایک دوسرے سے. ہڈیاں قریب ہوئی اور ہڈیوں کے اوپر گوشت آنا شروع ہوا. گوشت آ گیا. گوشت کے بعد پھر اس کے اوپر پوست، کھال آنا شروع ہوئی. کھال آ گئی. ایک مرتبہ اللہ نے اس پر روح پھونکی اور گدھا کھڑا ہو گیا. آواز ہے عزیر ایسے ہی زندہ کروں گا. یہ قرآن ہے. بڑی پیاری گفتگو کرتا ہے قرآن، بڑے پیارے انداز میں. کہیں کے اوپر تو مثالوں میں کہہ کے گزر جاتا ہے، کہیں پر اشاروں میں بات کر دیتا ہے، کہیں پر پورے پورے واقعات سناتا ہے اور پھر آواز دیتا فاعتبروا یا اولی الابصار. اے آنکھیں رکھنے والے کیوں نہیں عبرت لیتے ہو، نصیحت لیتے ہو؟ یہ قرآن ہے، اسے عبرت لو، نصیحت لو. تو عزیزان محترم معلوم ہوا کہ قیامت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ حقیقت میں جو عقیدہ انسان کو بڑے بڑے گناہوں اور غلطیوں سے انسان کو بچا سکتا ہے. اور اس دنیا میں نہ جانے کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے قیامت کو سمجھا جا سکتا ہے اور موت اور زندگی کے فلسفے کو جانا جا سکتا ہے. اور پروردگار عالم کی جس نے ہم سب کو، جو ہم سب کا خالق ہے، وہی پروردگار ہم کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہم کو موت دینے والا ہے، وہی موت کے بعد پھر زندہ کرنے والا ہے. اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. بس عزیزو اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے کہ ان 5 مجلسوں میں
میں نے مختصر طور پر، ظاہر سی بات ہے کہ جو حق ہے بہرحال اس کا نہیں ادا ہو سکتا ہے، مختصر طور پر آپ کی خدمت میں وحدانیت پروردگار، عدالت پروردگار، نبوت، امامت اور قیامت کا ذکر کیا. ساتھ یہ تاکید ہے کہ حقیقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، شریعت کو سمجھیں، مسائل کو جانیں، خود جن چیزوں کے اوپر عمل کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ان چیزوں پر عمل کریں، اور صرف ہم ہی نہ جانیں، ہم ہی نہ سمجھیں، ہم ہی نہ عمل کریں، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، بتائیں اور ان کو عمل کروائیں. اس لیے کہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے. اگر یہی کمزور رہ گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ ہی خیر ہے اس زمانے میں. اگر بنیاد ہی بچے کی کمزور رہ گئی تو اس فتنوں سے بھرے ہوئے زمانے میں کون کہاں سے اچک لے جائے کچھ پتا نہیں ہے. لہذا ہر والدین کا فرض ہے کہ بچپن ہی میں کم سے کم دین کے بیس، دین کی بنیادیں، جو ضروری چیزیں اور جو ضروری احکام، مسائل، اعمال، یہ سب اس کو سمجھائے جائیں، بتائے جائیں کہ دیکھو ہاں یہ تو. عزیزان محترم، بس اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ حقیقت میں قیامت کا دن جہاں ان تمام چیزوں کے لیے حساب کتاب، جزا، سزا اور پوری انسانیت کے لیے افراتفری کا عالم ہوگا، وہیں آل محمد کی فضیلت کا دن بھی ہوگا. پروردگار عالم قیامت کے دن ان آل محمد کو کہ جن کی فضیلت کا دنیا میں انکار کیا گیا اور جن کے مقام اور مرتبے کو دنیا نے نہ سمجھا، قیامت کے دن ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ بتائے گا کہ دیکھو ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں. میں صرف ایک واقعہ کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور پوری انسانیت اور پوری بشریت میدان محشر میں لا کر جمع کی جائے گی، آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکاؤ اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے. فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے. پورا محشر اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے اور اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، اور بی بی کی سواری عرصہ محشر سے گزر کے پائے عرش کے قریب آ کے رکے گی. اور جس وقت یہ بی بی کی سواری پائے عرش کے قریب آ کے رکے گی، بی بی ایک مرتبہ سواری سے اتریں گی، اور سواری سے اتر کے بی بی ایک مرتبہ عرش کو پکڑ کے آواز دیں گی، معبود میرا فیصلہ کر. آواز آئے گی، فاطمہ کون سا فیصلہ؟ فاطمہ آواز دیں گی، میرے کربلا والوں کا فیصلہ، میرے حسین کا فیصلہ. آواز آئے گی، فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ یہ کریم خاندان ہے، یہ کریم گھرانہ ہے. ایک مرتبہ جناب فاطمہ کی آواز آئے گی، معبود اپنے حسین کے عزاداروں کی شفاعت، ان کی بخشش. آواز آئے گی، فاطمہ تمہارے پاس شفاعت کے لیے کیا ہے؟ اور جیسے یہ آواز آئے گی، بی بی ایک طرف سے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائیں گی، دوسری طرف سے علی اصغر کا خون بھرا کرتا، اور پائے عرش پہ رکھ کے آواز دیں گی، اے میرے مالک، کیا میرے چاہنے والوں کی شفاعت کے لیے میرے لال عباس اور کے بازو اور میرے لال علی اصغر کا کرتا کافی نہیں ہے؟ محشر میں محشر بپا ہوگا. آواز آئے گی، فاطمہ ان بازوؤں کو اٹھا لو، اس کرتے کو رکھ لو. میں کہوں گا، ارے جن شہروں کو اہل محشر دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں گے، ارے حسین نے کیسے ان شہروں کو اٹھایا ہوگا؟ جس کرتے کو دیکھ کر اہل محشر برداشت نہ کر سکیں گے، ارے اسی بچے کو لیے ہوئے حسین کیسے خیمے کی طرف پائے ہوگے؟
عمل کا پرسہ دیر ہوتا تھا. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کربلا کا واقعہ صرف عصر عاشور تمام نہیں ہو گیا، بلکہ عصر عاشور کے بعد ان ظالموں نے کیا کیا؟ خیموں میں آگ لگا دی، بیویوں کے سر چادریں اتار لی، قیدی بنا کے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام در بدر پھرایا گیا. جس وقت یہ قافلہ کسی شہر کے قریب ہوتا تھا تو ان بیویوں کو ناکوں سے اتار لیا جاتا تھا اور ایک رسل میں ساری بیویوں کے گلوں کو باندھ دیا جاتا تھا. اسی رسی میں زینب کا گلا، اسی میں ام لیلا کا، اسی میں کلثوم کا، اسی میں ام فروا کا، اور اسی رسی میں 4 سال کی سکینہ کا گلا. اور جب قافلہ چلتا تھا بیویاں کھڑی ہوتی تھی، سکینہ کا گلا تنگ ہونے لگتا تھا. بیویاں یا جھک جاتی تھی یا بیٹھ جاتی تھی. اس قافلے نے کیسے منزلیں طے کی میں نہیں بیان کر سکتا. اتنا ملتا ہے کہ جس وقت یہ قافلہ کوفے میں میسیات کے دارالمدارہ کے باہر روکا گیا، آگے آگے چوتھے امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر، نیزوں پر شہداء کے سر، اور ان کے پیچھے ایک رسل اور یہ 12 گلے. جس وقت اس قافلے کو دربار ابن زیاد کے باہر روکا گیا ہے تو ایک مرتبہ اسی مقام پر چوتھے امام نے ایک اشارہ کیا. اشارہ کرنا تھا کہ مجمع میں سناٹا چھا گیا. اور ایک مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی نے خطبہ دینا شروع کیا. عزاداروں، جس وقت ثانیہ زہرا زینب کبریٰ نے خطبہ دینا شروع کیا اور جو یہ مجمع تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا، اسی مجمع میں مولا علی کا ایک صحابی جس کی ایک آنکھ جنگ جمل میں، دوسری آنکھ جنگ صفین میں شہید ہو چکی، امام کا نابینا صحابی اپنی لڑکی کا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا. تاریخ نے اس کا نام لکھا عبداللہ ابن عفیف. عبداللہ ابن عفیف. جیسے ہی ثانیہ زہرا نے خطبہ دینا شروع کیا، امام کا نابینا صحابی ایک مرتبہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ دلاتا ہے، بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ بیٹی کا قیامت آ گئی؟ کہ بابا خیریت؟ کہ یہ تو میرا مولا بول رہا ہے، یہ تو میرے مولا کی آواز. کہا نہیں بابا، نہیں بابا، کچھ قیدی ہیں، آگے آگے نیزوں پر کچھ شہداء کے سر ہیں، ان کے پیچھے ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں گھڑیاں ہیں، اور ان کے پیچھے کچھ بیویاں ہیں، انہی بیویوں میں سے ایک بیوی خطبہ دے رہی ہے. عبداللہ کہتے بیٹی ذرا مجھے سہارا دو اور ذرا مجھے قافلے کے قافلہ سالار تک لے چلو. بچی نے سہارا دیا اور بابا کا ہاتھ پکڑ کے چوتھے امام کے قریب لائی. جیسے ہی عبداللہ ابن عفیف چوتھے امام کے سامنے آئے اور آواز دیتے بھائی آپ کہاں کی قیدی ہیں؟ چوتھے امام نے سر اٹھایا، اے عبداللہ ابن عفیف، تم بھی میرا تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے، تم بھی میرا تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے. ہمارا کیا فرما ہے؟ کون ہے؟ کہ عبداللہ تم کو خبر نہیں؟ ارے میرا بابا حسین ابن علی کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، ہمیں قیدی بنایا گیا. ارے وہ دیکھو نیزے پر تمہارا آقا، ارے یہ میری مائیں بہنیں. عبداللہ کہتے بیٹی سر میری تلوار تو لاؤ. بیٹی نے تلوار دی. کہ بیٹی بتاتی رہنا دشمن کدھر ہے. عبداللہ آگے بڑھے، بیٹی بتاتی جاتی تھی بابا داہنی طرف، عبداللہ داہنی طرف تلوار چلاتے. بیٹی کہتی بابا بائیں طرف، عبداللہ بائیں طرف تلوار چلاتے چلاتے عبداللہ ابن عفیف دربار کے اندر داخل ہوئے. چاہا کہ ابن زیاد پہ حملہ کرے. ایک مرتبہ
ایک شکی نے ایسا وار کیا، عبداللہ کی پیشانی پر تیر لگا، غج کھا کے زمین پہ گرے، ملوک ٹوٹ پڑے، عبداللہ کو قید کیا، سر و تن میں جدائی کی۔ میں کہوں گا عبداللہ، اے عبداللہ، ارے تم تو نابینا تھے، تمہاری تو آنکھیں بھی نہیں تھی، پھر بھی تم برداشت نہ کر سکے۔ ارے کوئی ہمارے چوتھے امام کے دل سے پوچھے، کوئی چوتھے امام کے دل سے پوچھے، ارے کسی نے امام سے سوال کر لیا، آقا یہ آپ کا سر جھکا کیوں تھا؟ کیا تاپ بھاری تھا؟ امام نے کہا تاپ تو بھاری تھا ہی، لیکن میں سر کیسے اٹھاتا؟ ارے جب بھی سر اٹھاتا تھا، کبھی میری ماں، کبھی میری بہن، میری نظروں کے سامنے سر پہ چادر نہیں تھی، بلغائے نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بار الہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ بالخصوص کربلا معلیٰ کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما، اسلام کے خلاف، شیعت کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو جس صورت میں بھی ہو، جن چہروں کے ساتھ ہو معبود، ان کو ناکام فرما، ان سازش کاروں کو ذلیل و خوار فرما۔ بار الہ مومنین جو مریض ہوں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہوں کے قرضوں کو ادا فرما۔ معبود جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں، حج و زیارات سے مشرف فرما۔ مومنین جو کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں، ان کے کاروبار میں ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ جو کاروبار سے محروم ہیں، ان کو مناسب کاروبار سے لگا دے۔ بار الہ ہم سب کی آخرت بخیر فرما، آخرت میں حضرت ابا عبداللہ حسین کی شفاعت نصیب فرما، وارث عصا اور وارث حسین مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے کردار سے، ہماری رفتار و گفتار سے ہمارے امام کے قلب کو راضی اور خوشنود فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔